بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق كلهم۔ اس مبارک صورت کا نام سورہ فجر ہے۔ فجر صبح کی روشنی پھوٹنے کا نام ہے، اور فرمایا یہ نزول کے اعتبار سے 39 نمبر پر ہے، اور اس صورت کا بھی مضمون آخرت ہی ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قسمیہ کلام کے ساتھ یہ بتایا کہ آخرت ضرور آنی ہے، اس کے منکروں کو اس وقت سزا ضرور ملنی ہے۔ فرماتے ہیں پھر اس کی تائید میں گزشتہ ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہوئے علیاذ باللہ اس کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑتے رہے، ان پر خدائی مار کا کوڑا فصب علیہم ربک صوت عذاب ایسا برسا کہ ان کا نام تاریخ میں ایک عبرت کا نشان بن گیا۔ پھر فرمایا کہ یہ قوم عاد، سمود اور فرعون کے واقعات کی طرف اشارہ فرما کر یہ بتایا گیا کہ یہ قومیں اپنے اپنے وقت میں ترقی کے اعتبار سے کمال عروج کو پہنچی ہوئی تھی، انہیں اقتدار حاصل تھا، حکومت اور سلطنت ان کے قبضے میں تھی، مادی ذرائع اور وسائل بھی ان کے پاس وافر مقدار میں تھے، لیکن اپنی نافرمانیوں کے بدولت جب اللہ کی پکڑ کی گرفتار میں ہوئے تو تباہ و برباد ہو کر ختم ہو گئے۔ پھر آگے عام انسان کی حالت بتائی گئی کہ دنیا میں انسانوں کی آزمائش کا سلسلہ اس طرح ہوتا ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ عزت، مرتبہ، مال و دولت نصیب فرماتے ہیں اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور پھر اتراتا پھرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا مقبول ہوں، مجھے ایسی ایسی نعمتیں ملی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ منعم حقیقی کا شکر کرتا، لیکن یہ اس کے بجائے علیاذ باللہ اپنے کمالات اور اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہوئے تکبر و غرور میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا اسی طرح دوسری طرح سے آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ ان کی روزی کو تنگ کیا جاتا ہے، جس سے مقصود کہ علم ظاہری سے اس کا صبر اور اس کی رضا کو دیکھا جائے۔ فرماتے ہیں لیکن وہ شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے کہ بھئی میں اتنا بڑا مستحق ہو کر بھی دنوی نعمتوں سے محروم ہو رہا ہوں، علیاذ باللہ۔ اس پر بتایا گیا کہ دنیا میں انسان کو مال اس لیے نہیں ملا کہ اس کے مل جانے پر اترائے، فخر و گھمنڈ کرنے لگے، اور فرماتے ہیں پھر ان کے مختلف حالات سمجھائے کہ مقصود انسان کا امتحان ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ مال ملا اس سے یتیموں کی پرورش کرتے، مسکینوں کی خدمت کرتے، حقداروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، لیکن اس نے مال کو جمع کرنا شروع کر دیا اور اس پر مغرور ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ قیامت آنی ہے اور وہ جب آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ فرمایا پھر دربار الہی منعقد ہوگی، سب کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن اس وقت سمجھنا اور ہوش میں آنا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ فرماتے آج سے ہی انسان سمجھ لے پھر تو مزہ ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ جو لوگ ان باتوں کو دل سے مانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی کہ ماشاءاللہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے ظاہر و باطن کو سنوارتے ہیں، اور اس طرح فرماتے ہیں وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے دین اور شریعت پر مطمئن ہو کر نیک اعمال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں انہیں اس دن کہا جائے گا، بشارت ملے گی کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی
جنت میں داخل ہو جا۔ یہی ایک بندے کی کامرانی اور کامیابی ہے، جس کی تمنا اور آرزو اور دعائیں کرنی چاہیے۔ آگے سورہ بلد، چونکہ اس مبارک سورت کی ابتدا میں لا اقسم بہذا البلد، مکۃ المکرمہ کی قسم کھائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں اس مبارک سورت کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک کافر اسید بن کلدہ انتہائی طاقتور تھے اور اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ اس کی طاقت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے پاؤں سے گائے بیل کا چمڑا دبا لیتا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے چمڑا کھینچ کر دکھاؤ۔ بڑی لوگ زور آزمائی کرتے، لیکن چمڑا کھینچنے سے سارے عاجز ہوتے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، لیکن اس کے پاؤں سے نہیں نکلتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب اسے اسلام کی دعوت دی اور ایمان نہ لانے پر اسے ڈرایا دھمکایا، تو علیاذ باللہ وہ آقا علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہنے لگے، تم مجھے جہنم کے فرشتوں سے ڈراتے ہو؟ علیاذ باللہ میرا بایاں ہاتھ ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ میرے مقابلے کی کون تاب لا سکتا ہے؟ کون میرے اوپر غالب آ سکتا ہے؟ علیاذ باللہ پھر کہنے لگا کہ بیشت کی نعمتوں سے مجھے پھسلاتے ہو؟ میں نے تو شادیوں اور خوشی کی تقریبات میں اتنا مال خرچ کیا ہے کہ علیاذ باللہ تمہاری جنت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور پھر اس موقع پر یہ مبارک صورت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انسان کو اپنی قوت اور زور، مال و دولت کی کثرت اور بڑائی پر مغرور نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک کے واقعات، کہ بچپن، والدہ کے پیٹ میں، پھر جوانی، یعنی تکلیفوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو یہ کہنا، ذہن بنانا چاہیے کہ میں کس قدر تکالیف اور شدائد کا سامنا کر رہا ہوں۔ کل مجھے پھر اور زیادہ بھی اگر اس طرح کے حالات ایمان اور اعمال صالحہ نہ لانے کی وجہ سے مجھے سامنا کرنا پڑے گا، لہذا میں اللہ کی بات کو مان لوں، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو تسلیم کر لوں۔ آگے سورہ شمس، اس مبارک سورت کی ابتدا میں ہی والشمس وضحاہا سے اللہ رب العالمین نے سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم کھائی۔ اسی مناسبت سے اس مبارک سورت کا نام سورہ شمس قرار پایا۔ یہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے تو 91 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا شمار 23 نمبر پر لکھا گیا ہے۔ یہ مبارک سورت مکۃ المکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جب ایمان اور اسلام لانے والوں کے لیے حالات تھے۔ قریش اور اہل مکہ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، اور جن حقائق کی پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے تھے وہ انہیں سچا نہ مانتے تھے، اور اس صورت میں انہیں اس بات سے متنبہ کیا گیا کہ دیکھو قوم سمود کے ایک مشہور واقعے کی طرف ان کی توجہ مبذول کروائی گئی کہ دیکھو اللہ کے رسول کی تکذیب اور اس سے سرکشی، حق کے مقابلے میں آنا، علیاذ باللہ اس کی سزا تم سے پہلے قوم سمود کو مل چکی ہے، اس سے تمہیں سبق لینا چاہیے۔ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو پھر ان جیسا تمہارا بھی انجام ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ مبارک صورت مختصر ہے، لیکن توحید اور آخرت کی پوری دعوت اور اس طرح نہ ماننے والوں کے نتائج
پوری طرح اس صورت میں ماشاءاللہ اس طرح سمیٹ دیے گئے ہیں۔ آگے سورہ لیل واللیل اذا یغشا، اس مبارک صورت کی ابتدا بھی قسم سے، لیل کی معنی ہے رات، علامت کے طور پر اس کو صورت لیل کہتے ہیں۔ یہ بھی مکہ المکرمہ کے دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو اس کا شمار 92 ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا شمار 16 ہے۔ فرماتے ہیں اس مبارک صورت کا اصل مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اس کا پھر انجام بھی بتایا گیا۔ فَأَمَّا مَنْ آطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو شخص نیک راستے میں مال خرچ کرتا ہے، ساتھ ہی دل میں رب العالمین سے ڈرتا بھی ہے، اسلام اور قرآن کی باتوں کو سچا جانتا ہے، وہ انتہائی راحت اور آرام کی جگہ یعنی جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ جس طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں 2 بڑے رئیس اور مالدار تھے۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ماشاءاللہ کام ہی یہ تھا کہ اپنے مال سے غربا اور فقراء، بالخصوص وہ غلام جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اسلام کی وجہ سے ستایا جاتا تھا، تڑپایا جاتا تھا، تپتی ہوئے ریت پر لٹایا جاتا تھا، انہیں مہنگے داموں میں خرید کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى عَلِيَاذُ بِاللَّهِ، جس نے خدا کی راہ میں خرچ نہ کیا، اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ثواب کی کوئی پرواہ نہ کی، اسلام کی باتیں اور اللہ کے وعدوں کو جھوٹ جانا، علیاذ باللہ، وہ انتہائی سختی اور گرفت میں عذاب الہی کے آئے گا اور جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ حکمت الہی اس کا تقاضا نہیں کرتی، اس بات کو مقتضی نہیں ہے کہ کسی آدمی کو زبردستی نیک یا بد بننے پر مجبور کر دے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ برائی اور بھلائی کو خوب کھول کر بیان کرتے، ان علینا للہدی۔ ہاں، جو شخص ماشاءاللہ راہ اختیار کرے گا، آخرت میں اس کے موافق اس سے برتاؤ ہوگا۔ پھر اس مبارک صورت کے آخر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا کہا گیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ آگے سورہ ضحیٰ، اس مبارک صورت کی ابتدا بھی قسمیہ کلام سے ہے، وَالضُّحَىٰ، یعنی ضحیٰ کہتے ہیں کہ دن چڑھتے جو ہے، چاشت کا جو وقت ہے، آفتاب بلند ہونے کا وقت۔ اس مبارک صورت کی ابتدا بھی والضحیٰ، تو اس صورت کا نام بھی ضحیٰ رکھا گیا۔ یہ بھی مکہ المکرمہ کے دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی مبارک صورت ہے۔ بظاہر تو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 93 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 4 نمبر پر ہے۔ فرماتے ہیں اس سے پہلے صرف 3 صورتیں، سورہ علق کی کچھ آیات، مدثر اور مزمل نازل ہوئی تھی۔ اس مبارک صورت کا جو خاص مضمون پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے انعام و احسان فرمائے، اور ساتھ ساتھ آگے مزید انعامات کے وعدے کیے گئے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس مبارک صورت کے سبب نزول کے سلسلے میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فترت کا زمانہ تھا، وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مغموم و مضطرب رہتے تھے، اور اس طرح مکہ المکرمہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو
اس کے رب نے رخصت کر لیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ناراض ہو گئے ہیں، اس پر یہ مبارک سورت اتری۔ ان تمام خرافات کا جواب دیا گیا اور کفار کی طعنہ زنی کا رد کر دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور آئندہ بھی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آئے دن پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و مقام بڑھتا رہے گا۔ یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ماضی و مستقبل نور علی نور ہے، لیکن مستقبل ماضی سے بھی شاندار ہے۔